وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. ایک بھائی کے سوال کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا استعمال شریعت کے مطابق بھی ہوتا ہے اور دوسری جانب ان کا استعمال شریعت کے خلاف بھی ہوتا ہے، کیا ایسی چیزوں کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ مثال کے طور پہ سپیکرز کا کاروبار. سپیکرز تلاوت کلام پاک کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، توحید کا درس دینے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اذان دینے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. دوسری جانب یہی سپیکرز شرکیہ قوالیوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، بدعات کو ترویج دینے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور گانوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو کیا ایسی چیزوں کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ جو ایسی چیز کا کاروبار کرے جس کا استعمال ایک لحاظ سے شریعت کے مطابق ہو، دوسرے لحاظ سے شریعت کے خلاف ہو، تو وہ دیکھے کہ جو مجھ سے یہ چیز خریدنے کے لیے آیا ہے کیا وہ اس کا استعمال شریعت کے مطابق کرے گا یا شریعت کے خلاف کرے گا. اگر آپ کو یقین ہے کہ شریعت کے خلاف کرے گا تو آپ اسے یہ چیز نہیں بیچ سکتے، اور اگر آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ یہ چیز شریعت کے خلاف استعمال کرے گا تو آپ اسے یہ چیز نہیں بیچ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ گناہ کے کام میں، ظلم و زیادتی کے کام میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک آدمی آپ کے پاس آیا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ گلوکار ہے تو آپ اسے سپیکر نہیں بیچیں گے. دوسرا آدمی آپ کے پاس آیا، آپ کو معلوم نہیں کہ وہ گلوکار ہے، لیکن وہ آپ کی دکان پہ کھڑے ہو کے سپیکر کے بارے میں جو گفتگو کر رہا ہے اسے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے اس کو گانوں کے لیے استعمال کرنا ہے، شرکیہ قوالی کے لیے استعمال کرنا ہے، بدعت پہ مشتمل درس دینے کے لیے استعمال کرنا ہے، تو آپ اسے یہ چیز نہیں بیچ سکتے. دوسری جانب آپ کے پاس کسی مسجد کا خادم آیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ مسجد کے لیے سپیکر لے کر جا رہا ہے، یا کسی مسجد کا امام اور خطیب آیا ہے، کسی مسجد کی انتظامیہ کا رکن آیا ہے، یا جو آیا ہے وہ ایسی گفتگو کر رہا ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے مسجد کے لیے سپیکر لے کر جانا ہے اور اس کا استعمال خیر کے کام کے لیے ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہوگا، اذان کے لیے ہوگا، توحید کے درس کے لیے ہوگا، تو آپ اس کو سپیکر بیچیں، بلکہ اس معاملے میں جتنا تعاون ہو سکتا ہے کریں. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آدمی آیا ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ وہ سپیکر کا استعمال خیر کے لیے کرے گا یا شر کے لیے کرے گا، شریعت کے مطابق اس کو استعمال کرے گا یا شریعت کے خلاف استعمال کرے گا، تو اس مسئلے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ یہ سپیکر اس آدمی کو بیچ سکتے ہیں، کیونکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں. آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان اچھا ہے، آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یہ میرا گاہک سپیکر کا استعمال خیر کے لیے کرے گا، برائی کے لیے نہیں کرے گا، اور آپ پہلے سے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے، آپ کو معلوم نہیں کہ وہ گلوکار ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ وہ شرکیہ قوالیاں پڑھتا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اس سپیکر کو کسی ایسی جگہ استعمال کرے گا جہاں اس کا استعمال شریعت کے خلاف ہوگا. تو ایسے موقع پہ آپ حسن ظن رکھتے ہوئے وہ چیز اس کو بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما ابیح الانتفاع به من وجہ دون وجہ کالحمر ونحوها فانه یجوز بیعها کہ وہ چیزیں جن کا استعمال ایک لحاظ سے درست ہو، دوسرے لحاظ سے غلط ہو، ان کی بیع، ان کا کاروبار کرنا جائز ہے.
وہ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی آدمی گدھوں کا کاروبار کرتا ہے. اب گدھے سواری کے لیے ان کا استعمال کرنا درست ہے، لیکن ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھانا یہ استعمال غلط ہے. لیکن جو آدمی آپ کے پاس خریدنے کے لیے آیا ہے، آپ نہیں جانتے کہ وہ اس کا استعمال درست کرے گا یا غلط کرے گا، آپ اس کو یہ گدھا بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ انگوروں کا کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس انگور خریدنے کے لیے وہ آدمی آ رہا ہے جو شراب پیتا ہے، یا وہ آپ کے پاس آ کر انگور خریدتے ہوئے ایسی گفتگو کر رہا ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ یہ انگور اس لیے خرید رہا ہے تاکہ ان سے شراب بنائے، تو شراب بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر انگور خریدنے والے کی گفتگو سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ شراب کے لیے استعمال نہیں کرے گا بلکہ وہ اس کو کھائے گا، تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا آدمی آیا ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ انگور کھائے گا یا شراب بنائے گا، تو آپ اس کو بھی بیچ سکتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. اور اسی طرح دیگر چیزوں کے بارے میں یہیں سے سمجھا جا سکتا ہے. موبائل کا کاروبار، کمپیوٹر کا کاروبار، اس طرح کا کاروبار، اگر یہ چیزیں خریدنے کے لیے آپ کے پاس وہ آدمی آ رہا ہے جو ان کا استعمال خیر میں کرے گا، شریعت کے مطابق کرے گا، تو آپ بیچیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر خریدنے والا وہ آدمی ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے یا آپ کا غالب گمان ہے کہ وہ اس کا استعمال شریعت کے خلاف کرے گا، تو آپ کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر خریدنے والا کوئی ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ کہ وہ اس کا استعمال شریعت کے مطابق کرے گا یا شریعت کے خلاف کرے گا، تو آپ اس کو یہ چیز بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم.